ٹھیک ہو تو گیا. یہ ڈاکٹر چیزیں صاحب تھوڑی سی اب ری ایڈجسٹمنٹ مانگتی ہیں. کل ایک خبر آئی ایک اخبار کے اندر کہ 125 کمپنیاں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں, ملٹی نیشنلز. یہ اتنی تیزی سے جو ڈرین ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی سازگار ماحول نہیں دے پا رہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے؟ سر پاکستان میں نا 3 طرح کی انسٹیبلٹیز ہیں. ایک جو ابھی پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پالیسیز کنٹینیوس نہیں رہتی, تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جسے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہتے ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک کبھی بھی پولیٹیکل سسٹم سٹیبل نہیں ہوا. گورنمنٹس 2008 کے بعد بھی چلتی رہی ہیں, ڈیموکریسی جو کہتے ہیں نا بائی نیم ڈیموکریسی رہی ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت فلکچویشنز آئی ہیں اور ابھی تک وہ فلکچویشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اب آ جائیں اس کے بعد ایک ہوتی ہے سیکیورٹی انسٹیبلٹی اور ایک ہے ہمارے پاس جو اکنامک انسٹیبلٹی. یہ تینوں انسٹیبلٹیز ہمارے پاکستان میں موجود ہے. اب اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب آپ کو پتہ چل رہا ہو ایک دن آپ کی اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے, اگلے دن ولیٹائل ہو رہی ہے. اب فرنٹیئر اسٹاک مارکیٹس میں ہماری اسٹاک مارکیٹ آتی ہے. تو اس طرح کی جب سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں نا, تو اس کی وجہ سے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ڈائریکٹلی یا تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں یا آپ کے کسی اور سیکٹر میں, تو وہ ان کو رسک بہت ہائی ملتا ہے. 2 طرح کی چیزیں بہت ہونا ضروری ہے. ایک, آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم کا سٹیبل ہونا انتہائی ضروری ہے آپ کی اکانومی کے لیے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. لیکن پولیٹیشین اس سے اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اکنامک. ٹھیک ہے, ہم 2019 میں یو کے کی گورنمنٹ کا ایک کیس سٹڈی پڑھ لیتے ہیں. میں 1 منٹ میں آپ کو اس کی سچویشن سمجھاتا ہوں. دیکھیں 2019 میں کووڈ آیا, اس کے بعد 2-3 کیمرون, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, 3-4 وزیر اعظم چینج ہوئے, اور 2022 میں یو کے IMF سے نیگوسیشن کرنے والا تھا. آپ اندازہ کر لیں ایک ایسی اکانومی جس نے آدھی دنیا پہ راج کیا, وہ لون کے لیے نیگوشیشن کرنے والے تھے اور ابھی تک سٹیبل نہیں ہوئے. اس کی وجہ, جب آپ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوتے آپ کی پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ورک بنائیں ہیں, پیج بھریں, پالیسیز بنائیں, ٹھپ ہو جائیں گے, اگلا آئے گا وہ اپنی پالیسیز بنائے گا, وہ ورک نہیں کرے گا. ابھی بھی آپ سچویشن دیکھیں پاکستان میں, ہم بات کر رہے ہیں کہ پاورٹی دیکھیں, اگر ہم لوور مڈل انکم ورلڈ بینک کی جو کسوٹی ہے جسے ہم پاورٹی لائن کہتے ہیں $4.2, یعنی پاکستان کے 1167 روپے آج کے پر ڈے کے حساب سے, یعنی اراؤنڈ 1150 روپے اگر کوئی بندہ کما رہا ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پاورٹی لائن پہ ہے. تو ورلڈ بینک کے مطابق اس میں پاکستان کی 45% پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن ہے. 45%. یس. اور اگر ہم نیشنل فگر دیکھیں, یہ فرسٹ کوارٹر میں یا اس سے پچھلے میں یہ 22% تھا, نو اٹس 25%. اور کل ڈاکٹر شفاق خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اٹس اراؤنڈ 27%. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاورٹی کا کس طرح مطلب تیزی. دوسری بات, انفلیشن بڑھنا شروع ہو گیا. انفلیشن آپ کے پاس 37 تھا 2023 میں, پھر آپ نے ریڈیوس کیا, ویل ڈن, بہت اچھی بات تھی. 5 کے راؤنڈ آیا, اب 5.8. آپ کا SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہماری بیسک نیسیسٹیز پہ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی ویک ٹو ویک گروتھ اس ٹائم 1.16% ہے. اندازہ کریں. اور آپ کا CPI ایک کوارٹر سے دوسرے کوارٹر میں 0.4 گروتھ